السلام علیکم اور خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں مشق قرآن سیریز۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جو قرآن پاک کے گہرے سمندر میں ڈوب کر اس کے قیمتی موتی نکالنے کا نام ہے۔ آج ہم پارہ نمبر 24 کے ان روشن آیات کے سائے میں بیٹھیں گے جو ہمیں اللہ کی رحمت، اس کی قدرت اور اس کی عدالت کے حیرت انگیز پہلوؤں سے روشناس کراتی ہیں۔ کیا آپ نے سوچا ہے کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے اور گناہوں کی معافی کے دروازے کب تک کھلے ہیں؟ اور کیا آپ نے جانا ہے کہ آخرت میں نیک و بد کا کیا انجام ہوگا؟ یہ سیریز صرف تفسیر نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں میں اتر جانے والا ایک روحانی تجربہ ہے۔ چلیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ تو آج کا پہلا سوال، اللہ تعالیٰ نے کس کو بڑا ظالم قرار دیا ہے؟ اس کے برخلاف اللہ نیکوکاروں کا موازنہ کیسے کیا ہے؟ ان دونوں کا انجام کیسا ہوگا؟ کا جواب ریفرنس کے ذریعے سے دیتی ہوں۔ آیت نمبر ہے 32 to 35 سورہ زمر کی۔ اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ پھر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور جب سچائی اس کے سامنے آئی تو اسے جھٹلا دیا۔ کیا ایسے کافروں کے لیے جہنم میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے؟ اور جو شخص سچائی لے کر آیا اور جنہوں نے اس کو سچ مانا وہی عذاب سے بچنے والے ہیں۔ انہیں اپنے رب کے ہاں وہ سب کچھ ملے گا جس کی وہ خواہش کریں گے۔ یہ ہے نیکی کرنے والوں کی جزا، تاکہ جو بدترین اعمال انہوں نے کیے تھے انہیں اللہ ان کے عذاب سے ساکت کر دے، اور جو بہترین اعمال وہ کرتے رہے ان کے لحاظ سے ان کو اجر عطا فرمائے۔ اب ہم مختصر تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ حسب روایت سب سے پہلے تفہیم القرآن کے ذریعے سے خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی عدالت میں جو مقدمہ ہونا ہے اس میں سزا پانے والے کون لوگ ہوں گے، یہ بات تم آج ہی سن لو۔ سزا لازماً انہی ظالموں کو ملنی ہے جنہوں نے یہ جھوٹے عقیدے گھڑے کہ اللہ کے ساتھ اس کی ذات، صفات، اختیارات اور حقوق میں کچھ دوسری ہستیاں بھی شریک ہیں، اور اس سے بھی زیادہ بڑھ کر ان کا ظلم یہ ہے کہ جب ان کے سامنے سچائی پیش کی گئی تو انہوں نے اسے مان کر نہ دیا بلکہ الٹا اسی کو جھوٹا قرار دیا جنہوں نے سچائی پیش کی تھی۔ رہا وہ شخص جو سچائی لے کر آیا اور وہ لوگ جنہوں نے اس کی تصدیق کی، تو ظاہر ہے کہ اللہ کی عدالت سے ان کے سزا پانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہاں یہ بات ملحوظ خاطر رہے کہ یہاں فی الجنہ کا لفظ یعنی جنت میں نہیں بلکہ عند ربہم یعنی ان کے رب کے ہاں کے الفاظ ارشاد ہوئے، اور ظاہر ہے کہ اپنے رب کے ہاں تو بندہ منڈے کے بعد ہی پہنچ جاتا ہے۔ اسی لیے آیت کا منشا یہ ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں پہنچ کر ہی نہیں بلکہ مرنے کے وقت سے دخول جنت تک کے زمانے میں بھی صالح مومن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہی رہے گا۔ وہ عذاب برزخ ہے، روز قیامت کی سختیوں سے حساب کی سخت گیری تک، میدان حشر کی رسوائی سے اپنی کوتاہیوں اور قصوروں پر مواخذہ سے لازمی بچنا چاہے گا، اور اللہ تعالیٰ اسے بچا بھی لے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو لوگ ایمان لائے تھے زمانے جاہلیت میں ان سے اعتقادی اور اخلاقی دونوں ہی طرح کے بدترین گناہ سرزد ہو چکے تھے۔ ایمان لانے کے بعد انہوں نے نہ صرف یہی ایک نیکی نہ کی تھی کہ اس جھوٹ کو چھوڑ دیا اور جس سے وہ پہلے مان رہے تھے اور وہ سچائی قبول کر لی جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش فرمایا تھا، بلکہ انہوں نے اخلاقیات، عبادات اور معاملات میں بہترین اعمال صالحہ انجام دیے تھے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وہ بدترین اعمال جو جاہلیت میں ان سے سرزد ہوئے تھے ان کے حساب سے محو کر دیے جائیں گے، یعنی مٹا دیے جائیں گے، اور ان کو انعام ان اعمال کے لحاظ سے دیا جائے گا جو ان کے
نامہ اعمال میں سب سے بہتر ہوں گے۔ اب ہم تیسر القرآن کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں کہ جو یہ آیت میں الفاظ آئے کہ سب سے بڑا ظالم کون ہوگا، تو کون کون ظالم ہوں گے؟ نمبر ایک یہ کہ اگر کوئی شخص جھوٹ موٹ یہ کہہ دے کہ وہ اللہ کا نبی ہے اور اس پر اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ ایسا شخص سب سے بڑا ظالم ہوگا۔ سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر اللہ کا کلام تو سچا ہے اور نبی اس کو پیش کر رہا ہے، لیکن جو سننے والا اگر اس کو جھٹلا دے گا تو وہ شخص سب سے بڑھ کر ظالم ہوگا۔ یعنی مراد یہ ہوئی کہ معنی کے لحاظ سے یہ دو الگ الگ اشخاص ہیں اور دو ظالموں کی قسمیں ہیں۔ اب اور مزید آگے بڑھتے ہیں۔ ہر انسان موت کے دروازے پر پہنچتے ہی اپنے پروردگار کے پاس پہنچ جاتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے انعامات کا سلسلہ تو شروع ہو ہی جاتا ہے، اور جنت میں داخل ہونے سے پہلے کافی ایسے مراحل ہیں جہاں ایسے متقین پر اللہ کی عنایات ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان خواہشات کو بھی پورا فرمائے گا۔ اب ہم تفسیر کو حدیث کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 483 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سجدوں میں پڑھا کرتے تھے، اے اللہ میرے چھوٹے اور بڑے، پہلے اور بعد والے، اعلانیہ اور پوشیدہ کیے ہوئے تمام کے تمام گناہ معاف فرما دیجیے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 1893۔ حضرت ابو مسعود انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی نیکی کی طرف رہنمائی کرے تو اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اس نیکی کرنے والے کو ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ان آیات سے ہم کو کیا عملی نکات جو ہے وہ حاصل ہو رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے، جیسا ہم نے تفسیر سے دیکھا، کہ ظالم وہی ہے جو کہ یہ ایک تو بات یہ کہ وہ جھوٹے عقیدے گڑھے کہ اللہ کے ساتھ اس کی ذات، صفات، اختیارات اور حقوق میں کچھ دوسری ہستیاں شریک کر لے، اور مزید یہ کہ اگر وہ جو سچائی، جو حق اس کے سامنے پیش کیا گیا ہے اسے مان کر نہ دے بلکہ الٹا اسی کو جھوٹا قرار دے۔ دوسری بات کہ ہر انسان موت کے دروازے پر پہنچتے ہی اپنے رب کے پاس پہنچ جاتا ہے، اللہ کے انعامات کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے، اور یہی بات یہاں پہ کہی گئی ہے برزخ کی زندگی کے حوالے سے بھی کہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے جو کافی مراحل ہیں جہاں متقین پر اللہ کی عنایات ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ ان کی خواہشات کو پورا فرمائے گا۔ سوال نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں سابقہ گناہوں کی معافی کی کون سی صورتیں بیان کی ہیں؟ ریفرنس آیات سورہ زمر کی ہیں 53، 54، 55۔ اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، وہ تو غفور الرحیم ہے۔ پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور مطیع بن جاؤ، اس سے قبل کہ تم پر عذاب آ جائے اور پھر کہیں سے تمہیں مدد نہ مل سکے، اور پیروی اختیار کر لو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کے بہترین پہلو کی، قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آئے اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ اب ہم تفسیر دیکھ لیتے ہیں، تفہیم القرآن کا خلاصہ۔ اصل میں یہاں پر موضوع یہ ہے کہ جو مانوی تحریف ہے اس کی بدترین مثال یہاں پر آ رہی ہے۔ بعض لوگوں نے ان الفاظ کی یہ عجیب تعویل پیش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود اے میرے بندوں کہہ کر لوگوں سے خطاب کرنے کا حکم دیا ہے، لہٰذا سب انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بندے ہیں۔ یہ در حقیقت ایک ایسی تعویل ہے جسے تعویل نہیں بلکہ قرآن کی بدترین مانوی تحریف اور اللہ کے کلام کے ساتھ کھیل یعنی کہنا چاہیے۔ جو جاہل عقیدت مند ہیں ان کا گروہ تو اس پوائنٹ کو یا اس نقطے کو سن کر جھوم اٹھے گا، لیکن یہ تعویل اگر صحیح ہو
تو پھر تو پورا قرآن ہی غلط ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ کیونکہ قرآن تو دراصل ازل سے لے کر ابد تک انسانوں کو صرف اللہ کا بندہ قرار دیتا ہے، اور اس کی ساری دعوت یہ ہے کہ تم ایک اللہ کی بندگی کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اللہ کے بندے اور رسول ہیں، ان کو اللہ نے رب نہیں بلکہ رسول بنا کر بھیجا تھا، اور اسی لیے بھیجا تھا کہ وہ خود بھی اس کی بندگی کرے اور لوگوں کو بھی اس کی بندگی سکھائیں۔ تو اب اگلی بات آگے بڑھتے ہیں، اس آیت میں ہم سے کیا کہا گیا ہے؟ اسلام لانے سے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ خطاب تمام انسانوں سے، صرف اہل ایمان کو مخاطب قرار دینے کے لیے کوئی وزنی دلیل نہیں ہے۔ علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے، عام انسانوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر توبہ کے سارے گناہ معاف فرما دیتے، بلکہ گناہوں کی معافی کی صورت بندگی اور اطاعت کی طرف پلٹانا اور اللہ کے نازل کردہ پیغام کی اطاعت کرنا ہے۔ تو یہ آیت جو تھی وہ ایک امید کا پیغام لے کر آئی تھی، جو جاہلیت میں قتل، زنا، چوری، ڈاکے اور ایسے ہی سخت گناہوں میں غرق رہ چکے تھے اور اس بات سے مایوس ہو چکے تھے کہ یہ قصور کبھی بھی معاف نہ ہو سکیں گے۔ ان سے فرمایا گیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، اور جو کچھ بھی تم کر چکے ہو اس کے بعد اگر تم اپنے رب کی اطاعت کی طرف پلٹ آؤ گے تو سب کچھ معاف ہو جائے گا۔ کتاب اللہ کے بہترین پہلو کی پیروی کرنے سے مراد یہ ہے کہ انسان ان کاموں سے رک جائے جن سے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں منع فرمایا ہے، اور جو مثالیں اور قصے جو قرآن میں آئے ہیں ان سے عبرت اور نصیحت حاصل کرے۔ اس کے علاوہ کہ جن کاموں سے روکا گیا ہے ان سے رک جائے۔ تو دراصل یہی یہ بات ہے۔ تیسر القرآن کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ کی معافی کی دو شرطیں ہیں، ایک تو اس کی طرف رجوع کرو یعنی اسلام لے آؤ، دوسرا اس کے احکام بجا لاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی کا اعلان عام ہے، لہٰذا جلد از جلد اللہ تعالیٰ کے اس اعلان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرو۔ دراصل یہ خطاب صرف مشرکین مکہ سے ہی نہیں بلکہ اس کا حکم عام ہے اور غیر مسلموں کے لیے بھی ہے۔ اتباع احسن سے کیا مراد ہے؟ اس آیت کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اس کے جو اوامر ہیں اس کو اچھی سے اچھی شکل میں بجا لائے، نواہی جو ہیں جس سے روکا گیا پوری طرح اجتناب کرے، اور جس بات میں شک ہو اس کو بھی چھوڑ دے۔ یہ دراصل ایک قلب سلیم کا تقاضا بھی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4810 کے ذریعے سے اب ہم اس آیت کو سمجھ لیتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کچھ مشرک لوگ بہت زیادہ قتل کر چکے تھے اور بکثرت زنا کیا کرتے تھے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ کہتے ہیں اور جس دین کی طرف آپ دعوت دیتے ہیں وہ بہت اچھا ہے، اگر آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ کیا ہمارا اسلام لانا ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر کی آیت نمبر 53 نازل فرمائی، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو، انہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، وہ تو غفور الرحیم ہے۔ اب ہم ان آیات کے ریفلیکشنز، عملی نکات دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ دراصل پڑھنے کا مقصد، سننے کا، سمجھنے کا مقصد تو یہی ہے نا کہ ان آیات کو ہم اپنی زندگی میں اتار لیں۔ معافی سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی امید دلائی ہے، اور یہ فرمایا کہ اگر تم سے گناہ ہو بھی جائے تو تم یہ نہ سوچنا کہ میری معافی نہیں ہوگی، بلکہ اللہ سے رحمت کی امید رکھنا، کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے پر قادر ہے۔ دوسرا عملی نکتہ یہ ہے کہ یہ آیت لوگوں کے لیے پیغام امید لے کر آئی تھی جو جاہلیت میں سخت گناہوں میں غرق ہو چکے تھے، مایوس تھے کہ یہ قصور کبھی معاف نہ ہو سکیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ اور اللہ کی اطاعت کی طرف پلٹ آؤ۔ سوال نمبر 3، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہ کی سے کیا مراد ہے؟ مزید یہ کہ اللہ کی قدرت کاملہ کے بارے میں ہمیں سورہ زمر سے کیا رہنمائی ملتی ہے؟ قدر ہی نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ اس کی قدرت کاملہ کا حال تو یہ ہے کہ قیامت کے روز پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دست راست میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ پاک اور بالا تر ہے وہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اس روز سور پھونکا جائے گا اور وہ سب مر کر گر جائیں گے جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، سوائے ان کے جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہے۔ پھر ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا اور یکایک سب کے سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے۔ زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، کتاب اعمال لا کر رکھ دی جائے گی، انبیاء اور تمام گواہ حاضر کر دیے جائیں گے، لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ ہر متنفس کو جو کچھ اس نے عمل کیا تھا اس کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ ان آیات کا تفہیم القرآن کی تفسیر سے خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ ان لوگوں کو اللہ کی عظمت کا کچھ بھی اندازہ نہیں ہے۔ انہوں نے کبھی یہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ خداوند عالم کا مقام کتنا بلند ہے اور وہ حقیر ہستیاں کیا شے جن کو یہ نادان لوگ خدائی میں شریک قرار دے رہے ہیں۔ زمین اور آسمان پر اللہ تعالیٰ کے کامل اقتدار کی تصویر کھینچنے کے لیے مٹھی میں ہونے اور ہاتھ پر لپٹے ہونے کا استعارہ استعمال فرمایا گیا ہے۔ جس طرح ایک آدمی کسی چھوٹی سی گیند کو مٹھی میں دبا لیتا ہے اور اس کے لیے ایک معمولی کام ہے، یا ایک شخص ایک رومال کو لپیٹ کر ہاتھ میں لے لیتا ہے اور اس کے لیے کوئی زحمت طلب کام نہیں ہوتا، اسی طرح قیامت کے روز تمام انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ زمین اور آسمان اللہ کے دست قدرت میں ایک حقیر گیند اور ایک ذرا سے رومال کی طرح ہوں گے۔ کہاں اس رب کی شان اور عظمت، اور کہاں اس کے ساتھ خدائی میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ پھر آگے چل کے ترجمے میں ہم نے دیکھا کہ یہاں صرف 2 مرتبہ سور پھونکے جانے کا ذکر ہے، لیکن جیسا کہ ہم کو معلوم ہے کہ قرآن کے بیشتر مقامات پر جب کوئی مضمون آتا ہے تو وہ دوسری آیت جو ہے وہ اس کی تفسیر اور اس کی تکمیل کر دیتی ہے، اس کو کمپلیمنٹ کر کے مزید اس کا مطلب جو ہے سمجھا دیتی ہے۔ تو یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ ایک جو سور ہے نفقۃ الفزع یعنی گھبرا دینے والا سور ہوگا، دوسرا نفقۃ الصاق یعنی مار گرانے والا سور ہوگا، اور تیسرا نفقۃ القیام لرب العالمین یعنی وہ سور جسے پھونکتے ہی تمام انسان جی اٹھیں گے اور اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے اپنے مرکزوں سے نکل آئیں گے۔ پھر آگے بات آئی تھی گواہوں کی۔ اب گواہ سے مراد یہ ہے کہ گواہ جو ہے وہ شہادت دیں گے کہ لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا گیا تھا۔ وہ گواہ بھی جو لوگوں کے اعمال کی شہادت پیش کریں گے۔ ضروری نہیں کہ گواہ صرف انسانی ہوں، یہ فرشتے، جن، حیوانات اور انسانوں کے اپنے اعضاء، در و دیوار، شجر و حجر، سب ان گواہوں میں شامل ہوں گے۔ تفسیر القرآن میں مولانا عبدالرحمن کیلانی صاحب ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں؟ نفقۃ السور یعنی جو سور پھونکا جائے گا اس کی بے ہوشی سے کون مستثنیٰ ہوگا، ایکسیپشنز کیا ہے؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی بھی مخلوق ہوگی جو بے ہوش نہیں ہوگی۔ بعض نے اس استثناء سے چاروں بزرگ فرشتے یعنی جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل مراد لیے۔ بعض نے ان میں حاملین عرش کو بھی شامل کیا ہے، اور بعض لوگوں نے انبیاء، صلحاء اور شہداء کو بھی۔ لیکن حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں میں سے کوئی بھی اس بے ہوشی سے نہ بچے گا۔ اور اصل بات یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بے ہوش ہوں گے تو دوسرے کیسے بچے رہ سکتے ہیں؟ قیامت کی گواہی کس کس کی ہوگی؟ شہداء سے مراد یعنی گواہوں سے مراد سر فہرست انبیاء ہیں، پہلے بھی ذکر آیا۔ وہ لوگ مراد ہیں جن تک اللہ کا پیغام پہنچا تھا۔
3 فرشتے بھی مراد ہیں جو کہ اعمال قلم بند کرتے رہے. مجرم بھی اپنے گناہوں کا اعتراف نہ کریں گے تو وہ بھی پھر اس کا بھی پروف دے دیا جائے گا، ان کے اعضاء بھی. اور 5 یہ کہ ماحول، یہ ہم نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا. اب ہم صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7412 کے ذریعے سے تفسیر کو سمجھتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و اجل قیامت کے دن آسمانوں کو اپنے ایک ہاتھ میں اور زمینوں کو اپنے دوسرے ہاتھ میں لے لے گا. پھر فرمائے گا، میں بادشاہ ہوں، کہاں ہے زمین کے جابر اور کہاں ہے متکبر. عملی نکات دیکھ لیتے ہیں. پوائنٹ 1 جہاں پہ یہ کہا گیا وما قدر اللہ حق قدرہ، مشرکین کو اللہ کی عظمت و کبریائی کا کچھ اندازہ ہی نہیں. انہوں نے یہ سمجھنے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی ہوگی کہ خداوند عالم کا مقام کتنا بلند ہے اور وہ حقیر ہستیاں کیا شے ہیں جن کو یہ نادان لوگ خدائی میں شریک ٹھہرا رہے ہیں. اس کے علاوہ جو سیکنڈ پوائنٹ ہے وہ بڑا مطلب یہ کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ کی جلال و عظمت اور کبریائی نظر آتی ہے کہ زمین اور آسمان جو ہے وہ اللہ کی مٹھی میں ہوں گے. یہ ایک استعارہ ہے جو استعمال کیا گیا ہے ہماری ناقص اور چھوٹی عقلوں کو سمجھانے کے لیے کہ شاید ہم سمجھ جائیں کوئی بات کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں. تو زمین اور آسمان اور جو کچھ بھی مخلوق اللہ تعالیٰ کی ہے وہ اللہ کے دست قدرت میں ایک حقیر گیند یا ایک ذرا سے رومال کی طرح ہوں گی. کہاں اس کی یہ شان عظمت اور کہاں اس کے ساتھ خدائی میں کسی کو شریک ٹھہرانا. پھر جو 3 طرح کے سور کی بات ہوئی اس کو میں نے وضاحت سے بتایا. گواہوں کی بھی بات ہو گئی، انبیاء ہو گئے، رسول ہو گئے، فرشتے ہو گئے، انسان کے اپنے اعضاء ہو گئے، دیواریں ہو گئیں، اب درخت ہو گئے، چرند پرند اور یہ ساری چیزیں. تو یہ تھے سوال نمبر 3 کے عملی نکات. اب ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. سوال نمبر 4، نیکوکاروں اور انکار کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا؟ سورہ زمر کی آیات کی روشنی میں رہنمائی. کے سوال کے جواب میں ریفرنس آیات سورہ زمر 71 سے 74 تک کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں. اس فیصلے کے بعد وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہانک دیے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس کے کارندے ان سے کہیں گے، کیا تمہارے پاس اپنے لوگوں میں سے ایسے رسول نہ آئے تھے جنہوں نے تم کو تمہارے رب کی آیات سنائی ہوں اور تمہیں اس بات سے ڈرایا ہو کہ ایک وقت تمہیں یہ دن بھی دیکھنا ہوگا؟ وہ جواب دیں گے، ہاں آئے تھے مگر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو گیا تھا. کہا جائے گا، داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، یہاں اب تمہیں ہمیشہ رہنا ہے. بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے یہ متکبروں کے لیے. جو لوگ اپنے رب کی نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اس کے دروازے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے. تو اس کے منتظمین ان سے کہیں گے کہ سلام ہو تم پر، بہت اچھے رہے، داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ کے لیے. وہی کہیں گے، شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہم کو زمین کا وارث بنا دیا. اب ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں. پس بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے. تفسیر تفہیم القرآن کے ذریعے سے تھوڑا سا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں. جہنم کے دروازے پہلے سے کھلے نہ ہوں گے بلکہ ان کے پہنچنے پر کھول دیے جائیں گے، جس طرح مجرم کے پہنچنے پر جیل کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور ان کے داخل ہوتے ہی بند کر دیا جاتا ہے. ہم میں سے ہر ایک کو جو جنت بخشی گئی ہے وہ اب ہماری ملک ہے اور ہمیں اس میں پورے اختیارات حاصل ہیں. اب ہو سکتا ہے کہ یہ اہل جنت کا قول ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے
کہ اہل جنت کی بات پر یہ جملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور اضافہ ارشاد فرمایا گیا۔ اب ہم تیسر القرآن کے ذریعے سے خلاصہ تفسیر کا دیکھ لیتے ہیں۔ کفر کی 20 اقسام ہیں، اسی لحاظ سے ان کافروں کی قیامت کے دن گروہ بندی ہوگی، گروپنگ کی جائے گی۔ جیسے ان مجرموں کو جو واقعی عدالت کے فیصلے کے بعد مجرم ثابت ہو جاتے ہیں تو ان کو پابہ زنجیر کر کے جیل خانے کی طرف لے جایا جاتا ہے، اسی طرح جیل کا پھاٹک کھول دیا جاتا ہے۔ یہی کیفیت ہوگی کہ ان کافروں کے گروہوں کے جہنم کے پاس پہنچنے پر جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ جہنم کے داروغے کا ان سے سوال ہوگا، جو جہنم کا داروغہ ہے، سپرنٹینڈنٹ ہے، ملامت کے طور پر ان سے پوچھیں گے، ارے کمبختو، تمہارے پاس اللہ کے رسول تمہیں آج کے حالات سے خبردار کرانے کے لیے نہیں پہنچے تھے؟ مجرم جواب دیں گے، آئے تو تھے، مگر ہماری بدبختی اور نالائکی کہ ہم نے ان کو سچا نہ سمجھا۔ رزلٹ یہ ہوا کہ آج ہم یہاں پہنچ گئے اور ہمیں ہمارے اعمال کی سزا مل رہی ہے۔ دیکھیں، ہر دور میں ایسا ہی ہوا ہے اور ہسٹری میں بھی ایسا ہی تھا، اور اس آیت کے پس منظر میں بھی ہمیں یہی کیفیت نظر آ رہی ہے کہ انکار حق کی سب سے بڑی وجہ تکبر ہے۔ قبول حق کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ تکبر یا اپنا پندار نفس ہوتا ہے۔ کافر حق قبول حق سے انکار کی خواہ کئی وجوہات بتائیں، اللہ کی آیات کا مذاق اڑائیں، اللہ کے عذاب کو چیلنج کریں، ان سب کی تہ میں یہی تکبر یا پندار نفسی کام کر رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا کیا پتہ چلا کہ یہی جو ہے سب جرموں سے بڑا جرم ہے۔ جنت کے درجات، جس طرح کفر کے بہت سے درجات اور اقسام ہوں گی، اسی طرح ایمان اور تقویٰ کے بھی بہت سارے درجات ہیں۔ ایک حدیث کے مطابق جنت کے 100 درجات ہیں، جس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ایمان اور تقویٰ کے بھی اتنے ہی درجات ہوں گے۔ جنت کے جو گروہ جب جنت کے پاس پہنچیں گے تو جنت کے دروازے پہلے ہی کھول دیے جائیں گے۔ جنت کے محافظ، جو جنت کے گارڈز اور نگران ہوں گے، وہ ان کے ویلکم استقبال کو آئیں گے اور ان پر سلام پیش کریں گے، انہیں ان کے داخلے کی خوشخبری، بشارت اور مبارکباد پیش کریں گے۔ اعلان عام ہوگا کہ اب تم لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ تو لہٰذا جنتی جنت کے بطور وراثت دائمی پرماننٹ انہیریٹنس یا مالکانہ حقوق، پراپرٹی انویسٹمنٹس یا پراپرٹی رائٹس کے قابل بن جائیں گے۔ مجھے یہ بات بہت ہی زیادہ پسند آئی نا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے، یعنی جنتیوں کو وہاں کے مالکانہ حقوق بھی حاصل ہوں گے، ان کو وہاں پر وسیع و عریض پلاٹس الاٹ کیے جائیں گے، پراپرٹی الاٹ کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے، اور وہاں پہ ان کے لیے بہترین جو ہے نا، ہم جو کچھ بھی امیجن کر سکتے ہیں، محلات، فورٹس، کیسلز، ولاز، سب کچھ نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے اور ہمیں اس زمین کا وارث بنائے۔ ہم حدیث کے ذریعے سے تفسیر کو دیکھتے ہیں۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے 2492۔ حضرت عمر بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز تکبر کرنے والوں کو چوٹیوں کی مانند انسانوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا، ان پر ہر طرف سے ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ جہنم میں وہ ایک جیل کی طرف ہانکے جائیں گے جس کا نام بولس ہوگا۔ بدترین آگ ان کو گھیر لے گی اور انہیں جہنمیوں کے جسم سے رسنے والا پیپ اور خون وغیرہ پینے کو دیا جائے گا، جسے طینۃ الخبال کہا جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3245۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، پہلا گروہ جنت میں 14ویں رات کے چاند کی صورت میں داخل ہوگا۔ ان کے بعد کے لوگ آسمان میں چمکدار اور حسین ستاروں کی مانند ہوں گے۔ ان کے دل ایک ہی آدمی کے دل کی طرح ہوں گے۔ ان کے درمیان نہ کوئی بغض ہوگا نہ ہی حسد۔ ہر جنتی کے لیے حور العین میں سے 2 بیویاں ہوں گی
جن کی ہڈیوں کا گودا گوشت ہڈیوں کے درمیان سے نظر آئے گا۔ سبحان اللہ۔ ان آیات کے ذریعے سے ہم ریفلیکشنز، عملی نکات دیکھ لیتے ہیں۔ بہت واضح آیات ہیں، بس اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دیں کہ کافروں یا مجرموں کی بھی گروہ بندی، گروپنگ ہوگی، ان کا انجام جہنم ہوگا اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اسی طرح جنتی ہیں، ان کی بھی درجہ بندی ہوگی، ان کی بھی گروہ بندی ہوگی، گروپنگ ہوگی، اور انہیں بڑی عزت و تکریم، وی وی آئی پی اسٹیٹس پروٹوکول کے ساتھ جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ تو دراصل یہی بات ہے جو ہماری سمجھنے کی، اور ایک اور بہت بڑی بات، حق کو قبول کرنے کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ تکبر ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ نفس پرستی، اپنے پندار نفس جس کو کہا گیا۔ تو یہ چیزیں ذرا چیک کرنے کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر سے بچا کے رکھے، آمین ثم آمین۔ سوال نمبر 5، فرشتوں کی اہل ایمان کے لیے خوش کن دعا کیا ہے؟ وضاحت فرمائیے۔ آج کا جواب ریفرنس آیا سورہ مومن 7، 8، 9 کے ذریعے سے۔ ترجمہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ عرش الہی کے حامل فرشتے اور وہ جو عرش کے گرد و پیش حاضر رہتے ہیں، سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں۔ وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان لانے والوں کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب، تو اپنی رحمت اور اپنے علم کے ساتھ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، بس معاف کر دے اور عذاب دوزخ سے بچا لے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی ہے اور تیرا راستہ اختیار کر لیا۔ اے ہمارے رب، داخل کر ان کو ہمیشہ رہنے والی ان جنتوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے والدین، بیویوں اور اولاد میں سے جو صالح ہوں ان کو بھی وہاں ان کے ساتھ پہنچا دے۔ تو بلا شبہ قادر مطلق اور حکیم ہے۔ بچا دے ان کو برائیوں سے، جس کو تو نے قیامت کے دن برائیوں سے بچا دیا، اس پر تو نے بڑا رحم کیا، یہی بڑی کامیابی۔ اب ہم تفسیر دیکھ لیتے ہیں تفہیم القرآن کے ذریعے سے۔ تھوڑا سا خلاصہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی اس وقت کفار مکہ کی زبان درازیاں اور ان کے مقابلے میں اپنی بے بسی دیکھ کر سخت دل برداشتہ ہو رہے تھے۔ اسی پر فرمایا گیا کہ ان گھٹیا لوگوں کی باتوں پر تم رنجیدہ کیوں ہوتے ہو؟ تمہارا مرتبہ تو وہ ہے کہ عرش الہی کے حامل فرشتے اور عرش کے گرد و پیش حاضر رہنے والے ملائکہ تک تمہارے حامی ہیں، اور تمہارے حق میں اللہ تعالیٰ کے حضور سفارشیں پیش کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا گیا کہ یہ فرشتے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان لانے والوں کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ ایک بڑی زبردست بات ہے جو ہمیں یہاں پر پتہ چلتی ہے کہ ایمان کا رشتہ ہی دراصل وہ رشتہ ہے جس نے عرش والوں اور فرش والوں کو ملا کر ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ کر دیا۔ فرشتے دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب، اپنے بندوں کی کمزوریوں، لغزشوں اور خطائیں تجھ سے چھپی بھی نہیں ہیں۔ بلا شبہ تو سب کچھ جانتا ہے، مگر تیرے علم کی طرح تیرا دامن رحمت بھی تو بہت وسیع ہے، اس لیے ان خطاؤں کو جاننے کے باوجود ان غریبوں کو بخش دینا۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی رحمت سے ان سب لوگوں کو بخش دے جن کو بربنائے علم تو جانتا ہے کہ انہوں نے سچے دل سے توبہ کی ہے، فی الواقع تیرا راستہ اختیار کیا۔ معاف کرنا اور عذاب دوزخ سے بچا لینا اگرچہ صریحاً لازم و ملزوم ہے۔ ایک بات کا ذکر کر دینے کے بعد دوسری بات کہنے کی بظاہر کوئی حاجت نہیں رہتی، لیکن اس طرز بیان سے دراصل اہل ایمان کے ساتھ فرشتوں کی گہری دلچسپی کا اظہار ہوتا ہے۔ نوٹ کرنے کی بات یہ کہ معافی ان کے لیے طلب کی جا رہی ہے جنہوں نے نافرمانی چھوڑ دی ہے، سرکشی سے باز آ گئے ہیں اور فرمانبرداری اختیار کر کے زندگی کے اس راستے پر چلنے لگے۔ پھر فرشتے یہ دعا کرتے ہیں کہ ان اہل ایمان کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے ان کے ماں باپ، بیویوں اور اولاد کو بھی ان کے ساتھ جمع کر دیجئے۔ سورہ طور کی ایک آیت ہے جس میں یہی کانسیپٹ سمجھایا گیا کہ اگر خاندان کا ایک شخص
خاندان سے مراد ظاہر ہے بلڈ ریلیشنز ہیں، والدین، اولاد، کہ اگر ایک شخص جنت میں بلند درجے کا مستحق ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بلند درجے میں لے جائیں گے، لیکن کنڈیشن یہی ہے کہ انہوں نے اعمال صالحہ کیے اور اپنی زندگی انہی کاموں میں گزاری ہو، اور ان کا جو رزلٹ آیا ہوگا وہ جنت کے ہی پلڑے میں جائے گا۔ سیئات ہمیں پتہ ہے برائیوں کو کہا جاتا ہے، اور سیئات سے مراد 3 کیٹیگریز ہیں۔ ایک تو یہ کہ غلط عقائد ہوں، بگڑے ہوئے اخلاق یا برے اعمال، دوسرے گمراہی، اور یہ کہ اعمال بد کا وبال ہونا، تیسرے آفات، مصائب اور اذیتیں، خواہ وہ اس دنیا کی ہوں، عالم برزخ کی یا روز قیامت کی۔ تو فرشتے جو ہیں وہ دعا کریں گے، اور اس کا مقصود یہی ہوگا کہ یا اللہ آپ ان کو ہر اس چیز سے بچا لیجئے جو ان کے حق میں بری ہو۔ روز قیامت کی برائیوں سے مراد یہ ہے کہ میدان حشر کا جو ایک ہال ہوگا، جو ایک خوف ہوگا، ایک جو ڈر ہوگا، اور ہر قسم کی آسائشوں سے محرومی ہوگی، پھر محاسبے کی جو کرٹیکل انالیسز ہوگا اس کی سختی، اور پھر یہ کہ سب سے جو خوفناک بات لگتی ہے اور اس سے پناہ بھی مانگنی چاہیے، اور ہم بھی پناہ مانگتے ہیں، میں بھی پناہ مانگتی ہوں، کہ تمام جو خلائق ہیں ان کے سامنے جو زندگی کے راز ہیں وہ فاش ہونے کی رسوائی جو ہے وہ ایک زبردست ایموشنل ٹارچر ہے۔ تو یہ تمام جو ذلتیں اور سختیاں ہیں جن سے مجرمین کو سابقہ پیش آنے والا ہے، اس سے جو ہے جنتی لوگ جو ہیں وہ محفوظ رہیں گے۔ تیسر القرآن سے دیکھ لیتے ہیں کہ حاملین عرش فرشتوں کی مومنوں کے حق میں دعا ہوگی، اور ظاہر ہے کہ وہ ان کے حق میں دعائے مغفرت بھی کریں گے، اور یہ بھی کریں گے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم دیا جائے گا وہ کام کریں گے۔ ان عرش والوں کی ساری ہمدردیاں زمین والے اہل ایمان کے ساتھ ہوں گی۔ تو یہ نتیجہ نکلا کہ ایمان کا رشتہ کسی بھی جغرافیائی حدود کا پابند نہیں ہے۔ ایک اور بہت ہی وارننگ سائن ہے جس سے مجھے بہت ہی خوف آتا ہے، کہ جو اصحاب اعراف ہے، یعنی دوزخ سے بچ جانے کا لازمی نتیجہ نہیں ہے کہ آپ جنت میں پہنچ جائیں گے۔ ایک جو ہم پہلے بھی سورہ اعراف بھی پڑھ چکے ہیں، اور قرآن کے دیگر مقامات پر بھی اصحاب الاعراف کا ذکر آیا ہے کہ اٹس اے ویٹنگ لاؤنج۔ تفاسیر میں بتایا گیا ہے کہ وہ ٹیلہ ہے، کوئی پہاڑی کا کوئی ایک علاقہ ہے، واللہ عالم بالصواب، جہاں پر وہ لوگ جن کی نیکیاں و برائیاں برابر قرار دی جائیں گی ان کو ویٹ کرایا جائے گا۔ تو یہ اصحاب الاعراف جو ہیں وہ اگر جیسے دوزخ کے عذاب سے تو بچا لیے جائیں گے، لیکن وہ پھر اعراف کے مقام پر ویٹ کر رہے ہوں گے، منتظر ہوں گے کہ کب اللہ پر ان کی مہربانی ہو اور انہیں جنت میں داخلے کی اجازت ملے۔ ہم نے پہلے بھی اس بات کو سمجھا کہ کم درجے والی اولاد کو بھی اللہ والدین سے ملا دے گا، کنڈیشن کیا ہے کہ وہ اعمال صالحہ کرنے والی ہو۔ حضرت سعید بن جبیر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ مومن جنت میں جا کر پوچھے گا کہ میرا باپ، میرے بھائی، میری اولاد کہاں ہیں؟ جواب ملے گا ان کی نیکیاں اتنی نہ تھیں کہ وہ اس درجے پر پہنچتے۔ یہ کہے گا کہ میں نے تو اپنے لیے اور سب کے لیے عمل کیے تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی ان کے درجے میں پہنچا دے گا۔ حدیث کے ذریعے سے تھوڑی سی رہنمائی لے لیتے، صحیح مسلم کی حدیث سے 2732، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی غیر حاضری میں دعا کرتا ہے تو فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں، اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تجھے بھی یہی دے جو تو اس مسلمان کے لیے اللہ سے مانگ رہا ہے۔ تو اسی لیے دعائیں زیادہ سے زیادہ کیا کریں۔ آپ کے لیے تو اللہ آٹو موڈ پہ ایک فرشتہ مقرر کر دیں گے جو آپ کے لیے دعائیں کر رہا ہوگا۔ ریفلیکشنز، عملی نکات، بڑی خوبصورت باتیں ہمیں پتہ چلیں۔ پہلا پوائنٹ کہ عرش الہی کے حامل فرشتے عرش کے گرد و پیش حاضر رہنے والے جو ہوں گے، فرش والے یعنی دنیا والوں کے، جنتیوں کے حامی ہوں گے، اور وہ تمہارے حق میں اللہ کے حضور دعا استغفار بھی کریں گے اور سفارشیں بھی کریں گے۔ دوزخ کے عذاب سے بچ جانا بھی بہت بڑی کامیابی ہے، لیکن
اصل تو ٹارگٹ یہ نا کہ جنت میں لینڈ کرے، تو دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف ویٹنگ لاؤنج یا اصحاب الاعراف کو اعراف پہ ہی نہ ویٹ کرا دے، جنت میں بھی داخل کرا دیں۔ ہم اپنے لیے بھی یہی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخلے کی اجازت دے دے۔ بہت بڑی خوشخبری کہ کم درجے والی اولاد کو بھی اللہ والدین سے ملا دیں گے۔ ہم نے اس کے پروفس بھی دیکھے، حدیث کے بھی ذریعے سے، سورہ طور کے بھی ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں فرمائے۔ آج کی مشق قرآن سیریز کا یہ پہلا دور یہاں تک پہنچتا ہے، لیکن ہمارے دلوں میں جو چراغ روشن ہوئے ہیں وہ ابھی بھڑک رہے ہیں۔ ہم نے آج پارہ نمبر 24 کے پہلے حصے میں سیکھا کہ فرشتے ہمارے لیے بخشش اور جنت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ اللہ کی رحمت ہر گناہ سے بڑی ہے اور توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ اللہ کی قدرت کے سامنے پورا آسمان و زمین ایک مٹھی میں سمٹ جاتا ہے، اور یہ کہ آخرت میں ہر نفس کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ ملے گا۔ لیکن یہ تو محض آغاز ہے۔ پارہ نمبر 24 کا دوسرا حصہ ہمیں اور گہرائیوں میں لے جائے گا۔ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ایمان کی روشنی ظلمت کو چیرتی ہے، کس طرح اللہ کی عدالت کا نظام مکمل انصاف کے ساتھ چلے گا، اور کس طرح ہر عمل کا حساب ہوگا۔ یہ سفر جاری رہے گا۔ اگلے حصے میں ملیں گے مزید حیرتوں، مزید روشنیوں کے ساتھ۔ اللہ کے کلام کی گہرائیوں میں اترتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اللہ حافظ۔